واپسی کا سفر میں نے سڑک پر چلنے کی بجائے بنگلوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ ہی طے کرنے کا فیصلہ کیا اور بجائے بھاگنے کے معمول کی رفتار ہی سے چل رہا تھا تاکہ کسی کو خواہ شک نہ ہو جائے۔ ابھی بمشکل چند گز ہی چل پایا تھا کہ اچانک چھٹی حص نے چیخ کر کسی خطرے کی نشاندہی کی اور اس کے ساتھ ہی ایک گولی شائیں کی آواز پیدا کرتی کان کے بالکل قریب سے گزر گئی۔ میں فوراً زمین سے چپک گیا اور تیزی سے کوہنیوں کے بل رینگنا شروع کر دیا۔ فائرنگ کرنے والا شاید کہیں رک کر مجھ پر گولیاں برسا رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد میرے تعاقب میں لپکنے والی گولیاں اب مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی دم توڑنے لگی تھیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں فائرنگ رینج سے نکل چکا ہوں تو میں نے اٹھ کر محفوظ انداز سے قدرے ترچھا بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے جہاں مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اب تو سوئے مردے بھی جاگ اٹھے ہوں گے، وہاں ایک اور احساس بھی رہ کر میرے ذہن میں سر اٹھا کر مجھے دلاسے دے رہا تھا کہ میرے ساتھی میری اس حالت سے لا علم نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ میں خطرے کی حد ہوں، وہ ضرور میری مدد کو آئیں گے۔ یہی تھے وہ احساسات جن کے زیر اثر میں اس کار کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، جو اندھیرے میں ایک کونے سے نکل کر میرے ساتھ ساتھ رینگتی کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کم آن، مجھے ایک آواز سنائی دی اور بڑی پھرتی سے دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ جا بیٹھا۔ کار میں سوائے ڈرائیور کے اور کوئی نہیں تھا۔ میرے بیٹھتے ہی جس کا انجن سٹارٹ تھا تیز رفتاری سے آگے بڑھی۔ ڈرائیور خاصا مشتاق دکھائی دیتا تھا۔ اکیلے ہی چلے آئے ہو، اپنی اس کو تو لے آتے۔ یہ فکرہ ڈرائیور کے منہ سے نکلا۔ مجھے یوں لگا جیسے سیٹ کے نیچے لگے طاقتور اسپرنگوں نے مجھے اچانک فضا میں اچھال دیا ہو۔ میں تو سن ہو کر رہ گیا تھا، لیکن صرف چند سیکنڈ کے لیے۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے اپنا چہرہ قریباً چھپا رکھا تھا۔ اس کی جیکٹ کے بڑے بڑے کالر اٹھے ہوئے تھے اور کار میں موجود تاریکی نے اتنی مہلت ہی نہ دی تھی کہ میں اس کے درشن کر سکوں۔ اچانک ہی کار کے اندر کی بتی روشن ہو گئی۔ اندر لگے شیشے میں اب میں بخوبی اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ ریکھا تھی، ریکھا جس کی تصویر دکھاتے ہوئے انٹیلیجنس کے کرنل صاحب نے مجھے تاکید کی تھی، اس عورت کو کبھی عورت سمجھ کر نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں نے اس کے منہ سے نوالہ چھینا تھا اور ایسی بوکھلائی ہوئی شیرنی سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اندازے کی جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور میں اس کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی امداد سمجھ کر اس کار میں سوار ہو گیا تھا، اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا تھا۔ میں نے سوچا بوکھلا کر صورتحال کو بگاڑنے کی بجائے مجھے جم کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یوں بھی مجھے بہرحال یہ اطمینان حاصل تھا کہ گوہر مقصود ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے اور تشدد یا تحریض کا کوئی بھی حربہ خدا کے فضل سے مجھے صبح 9 بجے تک ڈیڈ ڈراپ کا بھید نہیں اگلوا سکتا۔ ارے واہ، میں نے چہکنا چاہا۔ اس طرح اچانک ملاقات بھی کبھی کبھی کتنی عجیب اور خوبصورت لگتی ہے۔ صرف عجیب، خوبصورت نہیں، اس کی آواز قدرے سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب ہے ریکھا دیوی؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا کہ وہ اپنی پہچان پر بوکھلا جائے۔ اس لمحے ایک رائفل کی ٹھنڈی نال گردن سے آ لگی۔ مسٹر، زیادہ چالاکی مت دکھائیے، پچھلی سیٹ سے کسی نے وارننگ دی۔ آپ کی تعریف۔ میں نے ابھی گردن کو ذرا سا ہی خم دیا تھا کہ اچانک نالی کا دباؤ گردن پر بڑھ گیا اور مجھے اپنی اسی پوزیشن پر واپس آنا پڑا۔ یہاں زیادہ جوکر بننے کی کوشش نہ کرنا مسٹر، جو کوئی بھی تم ہو، اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو تو کوشش کر دیکھو۔ ریکھا کی پھنکار سنائی دی۔ مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں مس، لیکن آپ کو غلط فہمی ہونے لگی ہے۔ شٹ اپ! پیچھے بیٹھے غنڈے نے میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے ڈانٹ دیا۔ یار تم کیوں بیچ میں بولتے ہو؟ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے فی الوقت مارنا نہیں چاہتے۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے ہی مائکرو فلمیں اڑائی ہیں تو وہ مجھے ہر صورت زندہ رکھیں گا۔ اس مرتبہ ریکھا نے جواب دیا۔ اچھا، میں نے بڑی حیرت ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کی۔ اگر حکم ہو تو میڈم، پیچھے سے آواز آئی جو کسی انسان کی کم اور سانپ کی پھنکار زیادہ سنائی پڑتی تھی۔ اگر اس کتے کو اتارو تو ہم ڈھنگ کی بات کر پائیں۔ میں نے اسے تیش دلانے کا حربہ آزمایا۔ ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کم از کم سزا موت ہے اور تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے مجھے بشارت دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پاؤں سے میرا پاؤں دبایا۔ میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ شاید وہ اکیلی ہی سودے بازی کے چکر میں تھی۔ میرا ہوا میں چلایا ہوا تیر عین نشانے پر لگا۔ فی الحال تو مجھے اس کے ساتھی سے نجات حاصل کرنا تھی۔ کیسا معاملہ؟ کس کی ٹانگ؟ میں نے بڑے تمسخر سے کہا۔ ابھی جان جاؤ گے، ریکھا بولی۔ اگر ایسے پلوں کے سر پر اکڑ رہی ہو تو ضرور سمجھا پاؤ گی۔ میں نے فضا ہموار کی۔
مسٹر تم مجھے تیش دلا رہے ہو، میں اکیلی تم جیسے 10 گدھوں کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ مسٹر تم مجھے تیش دلا رہے ہو، میں اکیلی تم جیسے 10 گدھوں کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں رعد کڑکنے لگی، بڑی شاندار اداکاری کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں پتلی بائی، میں نے اسے چڑھایا۔ شٹ اپ، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو گھمایا اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر جاڑ دیا۔ میرا خون ہی کھول اٹھا، لیکن ضبط کرنا پڑا کہ یہ بھی ڈرامے کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کار کے بریک چرچرائے اور گاڑی رک گئی۔ تم نیچے اترو اور اڈے پر پہنچو، میں خود اسے لے کر آتی ہوں۔ اس نے پیچھے بیٹھے اپنے ساتھی کی طرف گردن گھما کر اسے حکم دیا۔ لیکن دیوی جی، اس کے ساتھی نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ ریکھا کی آواز میں چھلک کے قہر نے اسے مزید کچھ کہنے کی مہلت نہ دی اور وہ اپنی رائفل سمیت نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی کار تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ شمع کرنا، اس کے اترتے ہی اس نے معذرت کی۔ اوہ کوئی بات نہیں، اپنے دھندے میں سب چلتا ہے۔ میں نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس نے فوراً مطلب کی بات پر آتے ہوئے سوال داغا۔ اس کے لیے، میں نے پیٹ پر کچھ اس انداز سے ہاتھ مارا کہ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خیر چھوڑو، میں نے بھی کیسی بات پوچھ لی۔ یہ بتاؤ مال کہاں ہے؟ میرے پہلو میں نے اس کا فکرہ مکمل ہی نہ ہونے دیا۔ مسٹر، ان باتوں کے لیے بھی میں تمہیں بہت وقت دوں گی۔ اس کی آواز اور لہجہ یکسر بدل گیا۔ فی الوقت صرف مطلب کی بات کرو۔ مطلب کی بات تو یہ ہے دیوی جی کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، اور باقی باتیں کسی خواب گاہ میں، میں نے تماش بینوں کے سے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے بھی دھوکہ دو گے، جس نے تمہارے لیے اپنے باس کو اپنے خون کا پیاسہ بنا لیا ہے۔ مسٹر، وہ شخص جسے میں نے گاڑی سے اتارا ہے چند منٹ میں ہی باس سے رابطہ کر کے اسے ساری رپورٹ دے دے گا۔ اس کے بعد جانتے ہو وہ میرا کیا حشر کرے گا؟ میں لاکھ اسے مطمئن کرنا چاہوں، لیکن اسے تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو اندازہ نہیں ہے۔ وہ خاصی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ کبھی کسی غیر ملکی کے ساتھ کام کیا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ریکھا دیوی، آپ کے اعتماد کا دھنیہ واد۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں لمبے انعام کے وعدے اور خاصا ایڈوانس قبول کرنے کے بعد ایک پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن یقین کرنا میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کچھ اور لوگ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں، اور میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اصلیت اب میں بھی کچھ سمجھنے لگی ہوں۔ اس کی نامکمل بات نے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں نہیں سمجھا، میں نے انجان بننا چاہا۔ خیر چھوڑو مسٹر، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، اپنے دھندے میں سب چلتا ہے۔ اس نے گول مول سا جواب دے کر بظاہر مجھے مطمئن کر دیا، لیکن ایک پھانس سی میرے ذہن میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے سوچا اگر اسے میرے متعلق ذرا سا بھی شک ہے کہ میں انڈین شہری ہونے کے باوجود پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہوں، تو وہ مجھے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ ریکھا جی، میری آواز خاصی رومانٹک قسم کی ہو رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ دولت میری کمزوری ہے، میں تو پروفیشنل آدمی ہوں۔ ایک پارٹی نے مجھے خود ہی اپروچ کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ کسی بڑے بزنس ایگریمنٹ سے متعلق معلومات ہیں جن کی انہیں بھی دیگر پارٹیوں کی طرح ضرورت ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ نیپالی شخص بھی کوئی بہت بڑا ٹھیکیدار تھا جو خود اس چکر میں تھا۔ میں نے بیچاری شاردا کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی، اسی کے ذریعے انہیں بے ہوشی کی دوا شراب میں ملا کر پلائی، لیکن مال تک پہنچنے سے پہلے کوئی اور جو تمہاری طرح اس کے چکر میں تھا میری محنت پر ہاتھ صاف کر گیا۔ مجھے تو ان کم بختوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ دوسری بھی کوئی پارٹی اس نیپالی کے علاوہ اس چکر میں ہے، ورنہ تم جانو میں ان دونوں کا بھی بندوبست کر کے وہاں پہنچتا۔ جب میں نیپالی تک پہنچا تو 2 لاشوں نے میرا خیر مقدم کیا، اور میں کسی ممکنہ ہنگامے کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے جان بچا کر دوڑ رہا تھا کہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا۔ خیر میری طرف سے سب کچھ جائے جہنم میں۔ اپن کو ایڈوانس ہی اتنا مل گیا ہے کہ اب 6 ماہ تک کوئی دھندا کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے اپنا بیان ختم کیا۔ ہم لوگ ایک خاصی کشادہ سڑک پر سفر کر رہے تھے، یہاں اکا دکا کاریں ہی ہمارے قریب سے گزر رہی تھیں۔ میری بات کے خاتمے پر اس نے میری طرف غیر یقینی کیسے انداز میں دیکھا، لیکن میرے چہرے پر پھیلی بے نیازی اور معصومیت نے شاید اسے اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ اتنی جلدی ہار کیسے مانتی؟ تمہیں یقین ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ اس نے اچانک میری طرف پلٹ کر پوچھا۔ بڑا زبردست نفسیاتی حربہ آزمایا تھا کمبخت نے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ریکھا دیوی۔ حالات سے نمٹنے کی ہمت مجھ میں ہے۔ پھر تم نے میری گردن پر کوئی تلوار تو رکھی ہوئی نہیں، نہ ہی میں کوئی ایسا گیا گزرا مرد ہوں کہ تم مجھے اغوا کر کے لے جا رہی ہو۔ پھر میرے جھوٹ بولنے کا مقصد؟
میں نے بظاہر اسے لاجواب کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسٹر، اگر بات صرف دولت ہی کی ہے تو تمہیں میرے ساتھ سودا بازی کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ 8 گھنٹہ کے نوٹس پر میں تمہیں ہوں۔ اگر دھوکہ دینا مقصود ہوتا تو میں اپنے ساتھی کو اتار کر اس طرح خواہ مخواہ اپنی موت کو دعوت نہ دیتی۔ وہ بار بار اپنا یہ احسان جتلا کر میری مردانگی کو للکار رہی تھی۔ یا پھر یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ بھی ان لوگوں کی کوئی اسکیم کا حصہ ہو۔ ممکن ہے انہوں نے یہی طریقہ زیادہ بہتر جانا ہو۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی میں چوکس ہو گیا۔ اگر یہ بات ممکن تھی تو اس کے ساتھی یقیناً ہمارے ارد گرد موجود تھے اور ہم پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ میرے فرار کا خطرہ ان کے سامنے بہرحال تھا۔ ریکھا دیوی، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب شدہ نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب جلد از جلد میں ان لوگوں کے چنگل سے نکل جانے کی فکر میں تھا۔ کیا اس نے بڑی پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا؟ مال ابھی وہیں ہے، اس کے غائب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے اس طرف سے کسی کو بھاگتے نہیں دیکھا۔ بعد میں مجھ پر فائرنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن کس نے کی اس کا مجھے علم نہیں۔ صاف صاف بات کرو مسٹر۔ میری پیشکش برقرار ہے، اس نے میری بات کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ ٹھیک ہے، آفر لگاؤ۔ میں نے پینترا بدلا۔ 1 لاکھ، ریکھا کی آواز سنائی دی۔ 10 لاکھ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ 5 لاکھ پر ختم کرو۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے علاوہ اور کوئی اس معاملے میں نہیں کودے گا۔ میں نے اسے پکا کرنا چاہا۔ مسٹر، تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کیش چاہیے اور ابھی؟ اس نے یہ سنتے ہی گاڑی روک کر اسے واپس موڑ لیا۔ کدھر؟ میں نے پوچھا۔ میں نوٹ جیبوں میں بھر کر تو نہیں گھومتی، ظاہر ہے وہ کہیں سے حاصل کروں گی۔ اس نے میری تسلی کروائی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ ریکھا دیوی، جیندیاں دے میلے، اگر سانس کا تانا بانا بندہ رہا تو دولت بہت۔ ان حالات میں میرے پیشے سے متعلق کوئی گدھا بھی ایسا خطرہ مول نہیں لے گا کہ تمہارے پلوں کے ہاتھ جا لگے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تمہاری تو عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ اس نے کار کے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ مس ریکھا، کسی انسان کی قیمت میرے نزدیک اتنی کم ہے کہ اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے وارننگ دی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ دوسرے ہی لمحے میرے پاؤں کے قریب چھپا خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی نوک اس کے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ گاڑی روک دو، میں نے اسے حکم دیا۔ نہیں روکوں گی، کوشش کر دیکھو۔ کم از کم اب بھی اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے اور میں کار کو کسی بھی درخت یا دیوار سے ٹکرا دوں گی۔ میں چکرا کر ہی تو رہ گیا تھا، کم بخت کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ واقعی کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی بھی شے سے ٹکرانے کے بعد کار سمیت دونوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ سڑک بھی کشادہ تھی، جہاں اسے رفتار بڑھائے رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں اسی ششوپن میں مبتلا ہی تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک کار نے جھٹکا کھایا۔ ریکھا نے نہایت تیز رفتاری سے موڑ کاٹا تھا۔ میرا سر اچانک ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، لیکن میں سنبھل گیا۔ اس نے بمشکل گاڑی سیدھی ہی کی تھی کہ ہماری آنکھیں تیز سرچ لائٹ کی روشنی سے چندھیا گئیں۔ سڑک مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور سامنے سے اچانک سرچ لائٹ روشن ہوئی تھی۔ یہ پولیس کی پیٹرول پارٹی کی جیپ تھی، جسے شاید کسی پیٹرولنگ جیپ نے کار کے مشتبہ ہونے یا تیز رفتاری کی خبر دی تھی، اور اب وہ ناکہ لگا کر کھڑے تھے۔ مجھے اس کے رد عمل کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے میں نے اپنے پاؤں مضبوطی سے سامنے جما لیے تھے۔ اس نے تیزی سے بریک لگا کر گیئر بدلے۔ مجھے گاڑی کے انجن پر رشک آنے لگا کہ وہ سٹارٹ ہی رہا۔ اس وقت یہ کار کسی انگریزی فلم کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کار گزرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے بیک وقت ریکھا اور پولیس سے نجات حاصل کرنا تھی، لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لمحے میرے ذہن میں رہ کر یہی سوال سر اٹھا رہا تھا۔ اف میرے خدایا، میں نے سوچا، کیا میں یوں اچانک بے بسی سے بغیر ہاتھ پاؤں چلائے مر جاؤں گا؟ نہیں، سے نہیں مرا کرتے۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ ریکھا کی ترجیحات اب بدل گئی تھیں۔ اسے سب سے پہلے پولیس سے، پھر مجھ سے نمٹنا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی یہ سمجھتی تھی کہ پولیس کو جل دے کر مجھے اغوا کر کے لے جائے گی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں فوراً ہی ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا، اس سے پہلے کہ پولیس والے اس کار پر فائرنگ کرتے ہوں اور میں پولیس کی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتا۔ مجھے اس موت کی کھائی سے نجات حاصل کرنا تھی۔ کار تیزی سے ریورس ہو رہی تھی۔ ریکھا کی توجہ مجھ سے ہٹ کر مکمل کار پر مرکوز تھی اور میں اس کے بائیں ہاتھ دروازے سے لگا ہوا تھا۔ میرا بایاں ہاتھ دروازہ کھولنے والے ہینڈل پر جمع تھا۔ جیسے ہی ہم اس موڑ کے قریب پہنچے جہاں سے اس سڑک میں داخل ہوئے تھے،
میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، اپنے جسم کو ایک لمحے کے لیے تولا، اپنی توانائیاں قدموں میں مجتمع کی اور دوسرے ہی لمحے اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی میرا جسم زمین ہی پر تھا، اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی میرا جسم زمین ہی پر تھا جب یکلخت کار کے بریک چرچرائے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں کھڑکی سے ریکھا کا ہاتھ پستول سمیت برآمد ہوا۔ شاید آٹومیٹک پستول تھا، ورنہ اتنی تیز رفتاری سے وہ فائرنگ کبھی نہ کر پاتی۔ یکے بعد دیگرے 6 گولیاں میرے تعاقب میں لگتیں۔ میں نے زمین کو چھوڑا نہیں تھا، مجھے اس سے اسی سلوک کی امید تھی۔ میں ذہنی طور پر اس حملے کے لیے بالکل تیار تھا، میرے بدن میں بجلیاں بھری تھیں۔ سڑک پر لڑکنیاں کھانے کی رفتار عام آدمی کے بھاگنے کے برابر ضرور رہی ہوگی۔ میں زمین پر رول کر رہا تھا، لیکن ایک ہی سمت نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی ایکسرسائز نہیں تھی۔ دوران تربیت ایسی ورزشیں ہمارے معمول کا حصہ رہتی ہیں۔ اپنی دانش میں ہم مشین گن کی گولیوں کی ذات سے بھی بچ نکلنے پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریکھا کے لیے البتہ یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ کوئی زمین سے چپکی تو مجھ پر آگ نہیں برسا رہی تھی کہ میری حرکات کا اندازہ لگا کر فائر کرتی، وہ بھی اندازے سے ہی گولیاں چلا رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ تیش میں آ کر مجھے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا بنا بنایا کھیل بھی گاڑ دیا تھا، اسے ڈاٹ بھی کر دیا تھا، اپنی چرب زبانی سے کام لے کر اس کے ساتھی کو کار سے نیچے اتروا دیا تھا۔ اب اسے اپنے مالکان سے صرف اسی صورت میں معافی ملتی کہ وہ فلمیں مجھ سے حاصل کر لیتی، لیکن یہ چانس بھی پولیس نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس کی چلائی ہوئی گولیاں ہوا میں شائیں شائیں ٹھائیں ٹھائیں کا غلغلہ مچا کر دم توڑ گئیں۔ تب تک میں فٹ پاتھ تک پہنچ چکا تھا۔ فٹ پاتھ سے زمین کچھ نیچی تھی، وہیں رک کر میں نے صرف ایک نظر اس طرف ڈالی تو ریکھا کا ہیولہ بھی کار سے چھلانگ لگاتا دکھائی دیا، لیکن پولیس کی جیپ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے ریکھا کو فائرنگ کرتے دیکھ کر معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی بخوبی کر لیا ہوگا۔ ہالٹ کی زوردار آواز جیپ میں لگے ایمپلی فائر سے گونجی۔ ریکھا نے شاید اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کا شور۔ میں جانتا تھا وہ کسی بھی لمحے مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ میں کمر کے بل جھکا، پوری رفتار سے سامنے کی سمت منہ اٹھائے دوڑ رہا تھا۔ اس لمحے پورب پچھم کا کوئی اندازہ مجھے نہیں تھا، بس ایک ہی خیال دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا کہ جتنا تیز ہو سکے یہاں سے بھاگ کر نکل جاؤں۔ پولیس والے شاید ریکھا کے چکر میں الجھے ہوئے تھے، یا پھر اپنی فائرنگ کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رک گئے تھے، اور یہی مہلت میری خوش بختی بن گئی تھی۔ جب تک جیپ سڑک کے کنارے پہنچتی میں کافی دور نکل چکا تھا۔ ان لوگوں نے بھی وہاں رکنے کی بجائے میرے گرد گھیرا ڈالنے کی سوچی تھی۔ یوں بھی اگر وہ جیپ فٹ پاتھ سے نیچے اتار لیتے تو بھی آگے انہیں صاف راستہ نہ ملتا۔ اب وہ شاید چکر کاٹ کر مجھے گھیرنے کی فکر میں تھے، کیونکہ اس علاقے سے میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں۔ اس لمحے بجائے بے وقوفوں کی طرح ایک ہی سمت منہ اٹھا کر بھاگتے رہنے کے، میں نے رک کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مسلسل بھاگنے سے اب میری سانس بھی پھولنے لگی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر مکانات کی قطار اور ان سے جھانکتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید یہ سڑک گھوم کر اسی طرف آتی ہوگی اور پولیس نے اسی سمت سے آنا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ تک صورتحال کا جائزہ لیا، پھر ایک انتہائی خطرناک لیکن محفوظ فیصلہ کر کے دوبارہ سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دوبارہ اسی سڑک پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات کبھی پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میں اس طرف لوٹوں گا، اور اگر انہوں نے اس مکان کو مد نظر رکھا بھی تو ظاہر ہے وہ وائرلیس کے ذریعے پولیس کی کسی دوسری گشتی جیپ کو اطلاع کر دیں گے۔ ابھی تک تو پولیس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے لیے باعث اطمینان صرف یہ بات تھی کہ مسلسل لوٹنیاں کھانے کے باوجود کپڑے ابھی پھٹے نہیں تھے، البتہ میری جیکٹ کی آستین پر مقتول کے خون کے نشانات ضرور تھے، اور اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ کسی کو مجھ پر شک ہو سکتا تھا۔ میں نے جیکٹ سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی جیبیں خالی کر کے اسے وہیں پھینک دیا۔ سڑک پر لگے ایک بجلی کے بلب کی روشنی میں نے دوبارہ اپنے آپ پر تنقیدی نظر ڈالی اور کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے آج کی رات اکیلے ہی گزارنی تھی۔ صبح سے پہلے کسی سے ملاپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کلکتہ کی CID کے متعلق مجھے خوش فہمی نہیں تھی۔ اس ایریا کے ارد گرد فائرنگ ہوئی تھی۔ پولیس نے یقیناً اب تک وہاں سے 2 لاشیں بھی برآمد کر لی ہوں گی۔ ریکھا پر فائرنگ اور میرا وہاں سے فرار، یہ سب باتیں اس امر کی طرف بخوبی اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ علاقہ جس میں میں گھوم رہا تھا پولیس کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ یہاں کا کوئی ہوٹل، آشرم، مندر، گردوارہ، سرائے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔
खुफिया पुलिस के जवान शिकारी कुत्तों की तरह मुश्तबा लोगों के ताक़ब में थे। और सबसे बढ़कर ये कि माल के इस तरह हाथों से निकल जाने पर इस मामले में दिलचस्पी लेने वाली दूसरी पार्टियां भी होशियार हो चुकी होंगी और वो सरगर्मी से जरूर हासिल कर लें, कहीं वो किसी और मौजी के हाथ ना लग जाए। कलकत्ता सारी रात जागता है, लेकिन इस तरह एक मुश्तबा इलाके में मटर गश्त भी तो ठीक नहीं था। फिर आखिर जाऊं तो किधर जाऊं? यही कुछ मैं सोच रहा था जब मेरी नज़र उस साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था आनंद बॉडी वर्कस। ये लारियों की बॉडियां बनाने वाली एक दरमियाने दर्जे की वर्कशॉप थी। वर्कशॉप के बाहर एक बल्ब जलता दिखाई दे रहा था, जिसके नीचे स्टूल पर एक गोरखा हाथ में डंडा पकड़े ऊँग रहा था। अंदर तारीकी थी, जिसका मतलब यही था कि मैदान साफ है। मैंने एक नज़र ऊँगते हुए चौकीदार का जायज़ा लिया, लेकिन इस तरफ से अंदर दाखिल होना ख़तरनाक जानकर वर्कशॉप की पुष्ट पर आ गया, जहाँ से दीवार फांद कर मैं अंदर जा घुसा और जल्द ही एक ज़ेर मरम्मत बस की छत पर उसी की 2 सीटें बिछाकर लेट गया। मैं यहाँ सोने तो नहीं आया था, मेरा मकसद तो वक्त गुजारना था। यूँ भी मैं सोने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। आँख लग जाती तो जाने कब खुलती, समंदर की हवा ने जल्द ही मेरे बाल कस निकाल सकता था। आँख लग जाती तो जाने कब खुलती, समंदर की हवा ने जल्द ही मेरे बाल कस निकाल दिए और फजर के वक्त तक मेरा जिस्म दुखता हुआ फूड़ा महसूस होने लगा। लेकिन वहीं लेटे लेटे मैंने 2-4 सख्त किस्म की वर्जिशें करके पसीना बहाया और किसी हद तक नॉर्मल होकर उसी रास्ते से वापस बाहर निकल आया जिससे अंदर दाखिल हुआ था। मेरा रुख अब करीबी मंदिर की तरफ था, क्योंकि यही एक महफूज जगह मुझे अब नज़र आई थी। मेरा ख्याल था कि यहाँ तलुआ आफ्ताब तक का वक्त गुजार कर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मंदिर से भजन की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन मंदिर नज़र नहीं आ रहा था। मैं आवाज़ की सिमत सफ़र करता बिलाखिर उस मंदिर तक जा पहुँचा, जिसके बाहर जे काली माई की बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ था और जिसके अंदर काली माता अपना भयानक खूनी जबड़ा खोले बड़े कुरूफर से बरअजमान थी। मैं भी दोनों हाथ बांधे नंगे पांव अंदर दाखिल हुआ और ज़ोर ज़ोर से घंटियां बजाने के बाद संगतों में शामिल होकर वहीं एक कोने में बैठ रहा। भजन कथा अपने अरूज पर थी और वहां मौजूद करीबन 60 कर कथा करने वालों का साथ दे रहे थे। मेरी आमद पर कुछ नज़रें मेरी तरफ उठीं, लेकिन मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखा। जल्द ही मैं भी ऊंची ऊंची आवाज़ से भजन पढ़ने लगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी नज़र अचानक ही दरवाजे की सम्मत उठी और उस शख्स पर जम कर रह गई जो मेरी आमद के बमुश्किल चंद मिनट बाद ही मंदिर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। सूरत कुछ जानी पहचानी नज़र आ रही थी। अचानक मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे खुदाया, ये तो वही था जिसने अगले ही रोज़ होटल में मेरे हाथों जिक उठाई थी। उसकी आमद शायद अचानक ही यहाँ हुई थी, वरना मैं ऐसे मुतलह करके तो नहीं आया था। ये भी मुमकिन था अगर उसका ताल्लुक भारतीय सिक्योरिटी से है तो वो इस मंदिर तक मुझे ही खोजता चला आया हो, क्योंकि जिस जगह मैंने रेखा की कार से छलांग लगाई थी वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। असूलन उन्हें दूर नज़दीक के मंदिरों में भी मुझे तलाश करना चाहिए था। अगर वो किसी दूसरे गैंग का आदमी था तब भी वो लोग मेरी तलाश में इस तरफ ज़रूर आते, लेकिन यह भी तो मुमकिन था वो मकामी बाशिंदा हो। कुछ भी हो मुझे बहरहाल उससे खुद को बचाना था।